رہنے والی ہے, ملتان میں آگے واردات کرتی ہے اور اتنی پروفیشنل طریقے سے واردات کرتی ہے کہ یہ اس کی پہلی واردات ہو. وہ ساری چیزیں جو ہیں انٹیروگیٹ کریں گے. دیکھیں ابھی تک سابقہ ریکارڈ اس کا نہیں ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ریکارڈ کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا, بندے نے جرم کیا ہوتا ہے, اس حوالے سے ہم اس کی انٹیروگیشن کر رہے ہیں. دوبارہ سوال کیجیے گا. دیکھیں اس نے ایک موبائل نمبر دیا تھا گھر والوں کو, اس موبائل پہ رابطہ ہوتا تھا. جب اس نے بچی اغوا کر لی, اس نے وہ موبائل جو ہے جو مالکن تھی اس کے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیا. یعنی اعتماد اتنا تھا مالکن کو, اپنا موبائل بھی وہ مالکن کا استعمال کرتی, جاتے ہوئے اپنا کانٹیکٹ ڈیلیٹ کر کے چلے گئی. جب پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی تو ان سے پتہ کیا کہ اس کی کوئی شناخت ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی نہیں, ہم تو ترس کھا کے رکھی تھی. پھر بات ہوئی کہ کوئی موبائل تھا, انہوں نے کہا ہاں. جب وہ موبائل ڈھونڈنے لگے, موبائل میں وہ نہیں ملا, تو پھر ہم نے ڈیٹا لیا. اس کا ڈیٹا لے کے گھر والوں سے کہا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں گیس بتا دیں کب بات ہوئی تھی آخری دفعہ. انہوں نے کوئی ٹائم بتایا, اس ٹائم پہ جو نمبر آئے تھے پھر ہم نے اس پہ کام کیا. اس طرح سے پولیس آپ سمجھیں کہ ایک سکریچ سے شروع ہوا یہ کام. تو پولیس نے پروفیشنلزم کے ذریعے سے ملزمان پکڑے. اگر اس پہ محنت نہ کرتے تو کچھ بھی نہیں تھا, کلو لیس کیس تھا. اسی شہر سے بلانگ کرتی تھی کیا انٹیروگیشن, اور کب مطلب آپ کو پتہ چلا کہ کس طرح اور کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کتنے دن میں یہ واقعہ سامنے جو ہے وہ حل ہوا؟ میرے خیال سے انہوں نے 36 آورس میں اس کو حل کر لیا ہے. اور یہ کسی ساتھ والے شہر اکاڑے کے رہنے والے تھے, وہاں سے ہم پکڑ کے دی. سر بچی کو کہاں سے بازیاب کروایا گیا؟ اکاڑے سے ہم نے بازیاب کرایا. اور اس طرح سے تو وہاں سے میاں بیوی کی گرفتاری, میاں بیوی کی گرفتاری. جس طرح چھوڑ چھوڑ کے کرتا ہے, کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے, جس طرح بچی کو انہوں نے اغوا کی, ایسی کون سی انہوں نے نشانی چھوڑی جس کے لیے پولیس کے لیے کارن ثابت ہوتا ہے؟ موبائل نمبر. جب موبائل نمبر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے بھائیوں کو بھی فون کر رہے ہوتے ہیں, سسٹر کو بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو پورے کا پورا جو چیزیں ہیں وہ خود کے سامنے آ جاتی ہیں. جی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے سر پریونشن کا ذکر کیا کہ خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو, فیملی والے کسی کو ہائر کریں سروینٹ, تو ڈومیسٹک سروینٹس کو ہائر کرنے کے لیے کوئی خاص نہ کوئی نہیں ہے نا سیف گارڈ, کوئی اسٹیٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے کہ بھائی کوئی سسٹم ہو کہ وہاں پہ چیک کیا جا سکے؟ کیا آیا پولیس ایسا کوئی سسٹم دے سکتی ہے؟ مثلا آپ کی خدمت مرکز پہ کافی طرح کی جو ہے نا سروسز ہیں, کوئی اگر ڈومیسٹک سروینٹ رکھنا چاہے تو کیا وہاں جا کر چیک کر سکتا ہے؟ دیکھیں جو کرمنل ریکارڈ ہے, جب بھی ہم نے بڑا موٹا سا لکھ کے ہر خدمت مرکز کے باہر رکھا, جب بھی آپ ملازم رکھیں ہم سے رابطہ کریں. آپ اس کا شناختی کارڈ ہمیں دیں گے, ہم اس کا پورا ڈیٹیل اپنے رجسٹرز میں درج کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اس شناختی کارڈ کے اگینسٹ پہلے کوئی کرائم ہوا یا نہیں ہے, اس کا کوئی ریکارڈ ہے یا نہیں ہے. پوری انفارمیشن ہم شہریوں کو پرووائڈ کرتے ہیں اور ان رائٹنگ کرتے ہیں. پوری ہماری SOP موجود ہے. جیسے میں نے آپ سے بات کی ہے, کچھ احتیاطیں بتائی ہیں, تو جب بھی آپ کرتے ہیں تو ہمارا اسٹاف بریف کرتا ہے کہ آپ رکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں خیال کیجیے گا. اچھا سر, یہ ایجس قسم کا کرائم ٹریس کیا گیا ہے بچے کے لیے, تو ایجس ٹیم نے اس کو ٹریس آؤٹ کیا ہے, سال کا آخری دن ہے, کیا ان کے لیے کوئی CC1 CC2 کا بھی تمام کو 5-5 ہزار آپ کی سفارش پہ. بہت شکریہ. ایک دوسرا کیس ہے, صدر ڈویژن کا سٹی شجاع آباد کا کیس ہے. اس میں بھی ایک بلائنڈ مرڈر تھا جس میں ہمارے پاس کوئی کلو نہیں تھا. جو قاتل تھا وہاں کا اپنے آپ کو عبدالستار عیدی کہتا تھا. ہر سوشل ورک میں وہ پیش ہوتا تھا اور کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا گنونا جرم کرے گا. اس نے جس بچے کو قتل کیا ہے صرف 50,000 کی خاطر اس نے بینک سے 50,000 روپیہ نکالا. تھوڑی عمر کا بچہ تھا, اس کی نیت خراب ہوئی, اس نے اس کو قتل کر کے 50,000 جو ہے اپنے پاس رکھ لیا. اور جو ایسا کیس تھا جس میں کلو ہی نہیں جا سکتا تھا, تو میڈم SP نے اور اس کے جو SHOs ہیں انہوں نے بڑی باریک بینی سے وہ سارے CCTV دیکھے, دوسرے ایویڈنس کلیکٹ کیے, اس کو کراس ایگزامن کیا, جو اس کا بیان تھا اس کو نلیفائی کیا. تو بڑی مہارت کے ساتھ انہوں نے اس کو گرفتار کیا ہے. بلائنڈ مرڈر اگر آپ کو پہلے 5-7 دن میں آپ ٹریس نہیں کر لیتے ہیں
تو اس کے بعد امید ختم ہوتی جاتی ہے کیونکہ کلوز ختم ہو جاتے ہیں اور لوگ اپنا جو ہے ڈیفینس سامنے لے کے آ جاتے ہیں کہ جی میں تو یہاں پہ نہیں تھا، اس طرح سے تھا۔ فوری طور پہ جو انہوں نے ایکشن کیے ہیں، پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا، میں پوری ٹیم کو، ایس ایچ او کو، ڈی ایس پی کو، ایس پی صاحبہ کو اور ایس پی انویسٹیگیشن کی جو ایفرٹس ہیں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں ذکر کرتا جاؤں کہ ایس پی انویسٹیگیشن نئے پوسٹ ہوئے ہمارے ملتان میں، انتہائی پروفیشنل آفیسر ہیں۔ ہر کیس میں یہ جو امپورٹنٹ کیسز ہیں تھانے دار کے ساتھ، ایس ایچ اوز کے ساتھ، انچارج انویسٹیگیشن کے ساتھ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کوآرڈینیشن میں آ جاتے ہیں اور پورا ایک کلوز دیتے ہیں، لائن آف ایکشن دیتے ہیں انویسٹیگیشن سے، جس کی وجہ سے جو ہینس کرائم ہے وہ جلدی ٹریس ہو رہا ہے۔ ہم ان کی جو خدمات ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میرے خیال 36 آورز میں انہوں نے کیا۔ 6 سال کے آخری دن میں اتنے بڑے کیسز سولو ہو گئے ہیں، تو نئے سال کا کیا آپ کے لیے عزم ہے؟ کیونکہ ابھی ہمارے پاس یہ جو ڈیٹا آیا کافی حد تک چیزیں کم ہوئی ہیں، کرائم ہم فخر کرتے ہیں کہ ملتان شہر میں باقی شہروں سے بہت زیادہ کم ہے کرائم، تو نئے سال کا آپ کا کیا عزم ہوگا؟ کس طرح سے لے کے چلنا ہے سیفٹی کو ملتان شہریوں کے لیے؟ دیکھیں، نیا سال انشاءاللہ نئی ہمت کے ساتھ، نئی اسٹریٹجی کے ساتھ نکلیں گے اور یہ سال جو ہے کرمنلز کے لیے انشاءاللہ بڑا بھاری ثابت ہوگا۔ جو منشیات فروش ہیں وہ نسلوں کے قاتل ہیں اور کسی طرح کی ہم ان کے ساتھ نرمی نہیں ہونے دیں گے۔ منشیات جو ہے ہم زیرو کریں گے۔ جو منشیات کے عادی افراد ہیں ان کو معاشرے میں دوبارہ باعزت روزگار کے لیے ریہیبلیٹیٹ کریں گے اور اسی طرح شہریوں کو تحفظ کے لیے ہر وہ ریسورس جو ہمارے پاس ہے وہ انشاءاللہ استعمال میں لائیں گے۔ پچھلے سال کے شروع میں ہمارے پاس سیف سٹی نہیں تھا، اس دفعہ سیف سٹی کی فیسلٹی موجود ہے، وہ انویسٹیگیشن میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔